بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر، تم ہرگز نہیں پا سکتے، نہیں پہنچ سکتے، برا نیکی کو، بھلائی کو نہیں پا سکتے، حتیٰ جب تک کہ تنفقوا تم خرچ نہ کرو، مما تحبون اس چیز کو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہے، جو تمہیں بہت پیاری ہے۔ جب تک تم وہ چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو، تم ہرگز بھلائی کو نہ پا سکو گے۔ وما تنفقوا، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من شیئن کچھ بھی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بہ علیم، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ کل الطعام، تمام کھانے، سب کھانے، کانا تھے، حلال لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل کے لیے، الا مگر سوائے اس کے، ما حرم، جو حرام کیے، اسرائیل، یعقوب نے، علی نفسہ، اپنے اوپر، من قبل، اس سے پہلے، ان تنزل التوراۃ، کہ توریت اترتی، نازل ہوتی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام کیے۔ کل، تو آپ فرما دیجئے، فأتوا، تو پس لے آؤ، بالتوراۃ، توریت لے آؤ، فاتلوہا، تو پس اس کو پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو، فمن افتری علی اللہ الکذب، تو پس جو جھوٹ باندھے اللہ پر، من بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک ھم الظالمون، تو وہی ظالم ہیں۔ کل، آپ فرما دیجئے، صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، فاتبعوا ملۃ، تو پس پیروی کرو، دین ابراہیم، دین ابراہیم کی پیروی کرو، حنیفہ، جو ہر باطل سے جدا ہے، الگ ہے، وما کان من المشرکین، اور جو مشرکین میں سے، شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ انا، بے شک، اولا، سب میں پہلا، بیتم، گھر، بے شک سب میں پہلا گھر، وضع، جو مقرر کیا گیا، مقرر ہوا، للناس، لوگوں کے لیے، عبادت کے لیے، للذی، وہ ہے، ببکۃ، جو شہر مکہ میں ہے، مبارکم، برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور سب جہان، سارے جہان کا رہنما ہے، فیہ، اس میں، آیاتم، نشانیاں ہیں، بیناتم، کھلی نشانیاں ہیں، واضح نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوگا اس میں، کان آمنا، وہ امان میں ہوگا، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا حج ہے، اور لوگوں پر اللہ کے لیے یہ حق ہے کہ وہ اس گھر کا حج کرے، من استطاع، جو کوئی طاقت رکھے، الیہ، اس کی طرف، سبیلا، راہ کی، تو جو اس تک پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، ومن کفر، اور جو کوئی منکر ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی، بے پرواہ ہے، عن العالمین، سارے جہان سے۔ لن تنالوا البر، بر سے تقوی، اطاعت مراد ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہاں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات کا، یعنی واجبہ ہوں یا نافلہ، سب اس میں داخل ہیں۔ حسن کا قول ہے کہ جو مال مسلمانوں کو محبوب ہو اور وہ اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، خواہ ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ عمر بن عبدالعزیز شکر کی بوریاں خرید کر صدقہ کرتے تھے، ان سے کہا گیا کہ اس کی قیمت ہی کیوں نہیں صدقہ کر دیتے؟ فرمایا، شکر مجھے محبوب اور مرغوب ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ کروں۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ انصاری مدینے میں بڑے مالدار تھے، انہیں اپنے اموال میں برہہ باغ بہت پیارا تھا،
جب یہ آیت نازل ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں کھڑے ہو کر عرض کیا، مجھے اپنے اموال میں برہا باغ سب سے پیارا ہے، میں اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر مسرت کا اظہار فرمایا، اور حضرت ابو طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے اسے اپنے اقارب اور بنی میں تقسیم کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ میرے لیے ایک باندی خرید کر بھیج دو۔ جب وہ آئی تو آپ کو بہت پسند آئی، آپ نے یہ آیت پڑھ کر اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل۔ شان نزول، یہود نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ حضور اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر خیال کرتے ہیں، باوجود یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اونٹ کا گوشت اور دودھ نہیں کھاتے تھے، آپ کھاتے ہیں، تو آپ ملت ابراہیمی پر کیسے ہوئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم پر حلال تھیں۔ یہود کہنے لگے کہ یہ حضرت نوح پر بھی حرام تھی، حضرت ابراہیم پر بھی حرام تھی، اور ہم تک حرام ہی چلی آئیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتایا گیا کہ یہود کا یہ دعویٰ غلط ہے، بلکہ یہ چیزیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق و یعقوب علیہ السلام پر حلال تھی۔ حضرت یعقوب نے کسی سبب سے ان کو اپنے اوپر حرام فرمایا اور یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ یہود نے اس کا انکار کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ توریت اس مضمون پر ناطق ہے، اگر تمہیں انکار ہے تو توریت لاؤ۔ اس پر یہود کو اپنی رسوائی اور بدنامی کا خوف ہوا اور وہ توریت نہ لا سکے، ان کا کذب ظاہر ہو گیا اور انہیں شرمندگی اٹھانی پڑی۔ فَمَنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تو پس جو کہے کہ ملت ابراہیمی میں اونٹ کے گوشت اور دودھ کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا، تو وہ اللہ کے متعلق بہت بڑا کذب کا سزاوار ہے۔ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِیفًا، تو رب کائنات نے سچ فرمایا اور سچا دین دین ابراہیمی ہے، جو ہر باطل سے جدا ہے اور جس کا انجام جنت ہے، اس کے سوا اور کوئی دین قابل قبول نہیں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ شان نزول، یہود نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ بیت المقدس ہمارا قبلہ ہے، کعبہ سے افضل اور اس سے پہلا ہے، انبیاء کا مقام ہجرت اور قبلہ عبادت ہے۔ مسلمانوں نے کہا کہ کعبہ افضل ہے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اس میں بتایا گیا کہ سب سے پہلا گھر جس کو اللہ تعالیٰ نے اطاعت و عبادت کے لیے مقرر کیا، نماز کا قبلہ، حج اور طواف کا مرکز بنایا، جس میں نیکیوں کے ثواب زیادہ ہوتے ہیں، وہ کعبہ معظمہ ہے جو شہر مکہ معظمہ میں واقع ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا تھا۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، جو اس کی حرمت اور فضیلت پر دلالت کرتی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے بعض یہ ہیں کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے، بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں، اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوائے کعبہ میں ہو کر گزر جائیں، اسی سے انہیں شفا ہوتی ہے،
اور جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایذا نہیں دیتے، حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے، اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھنچتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں، اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے۔ انہی آیات میں مقام ابراہیم وغیرہ وہ چیزیں ہیں جن کا آیت میں بیان فرمایا گیا۔ مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت کھڑے ہوتے تھے، اور اس میں آپ کے قدم مبارک کے نشان تھے جو باوجود طویل زمانہ گزرنے اور بکثرت ہاتھوں سے مسح ہونے کے ابھی تک باقی ہیں۔